سول اور کریمنل مقدمات میں فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اگزامپل سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے سمجھیں کہ دو بھائی ہیں، ان دو بھائیوں کے درمیان لین دین کا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اور ان کے والد نے کہا ہے خود ہی اس مسئلے کو حل کر لو، یا او میں کر دیتا ہوں۔ باپ نے مسئلہ حل کر دیا، جس نے دینا تھا اس سے لے کر دوسرے کو دے دیا۔ یہ جو اس نوعیت کا مسئلہ ہے یہ دیوانی یعنی کہ سول ہے۔ لیکن اس کے والد نے اپنے بچوں سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر تم نے فلاں فلاں کام کیا اور اگر فلاں فلاں کام نہ کیا تو تمہاری خیر نہیں، تمہیں سزا ملے گی۔ تو جو اس نوعیت کا مسئلہ ہے نا، یہ فوجداری یعنی کہ کریمنل ہے۔ تو ہم اس اگزامپل کو ذرا تھوڑا سا پریکٹیکل کرنے کے لیے ایسے سمجھتے ہیں کہ والد ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، اور جو بھائی ہیں اس ریاست کے شہری ہیں، سٹیزنز ہیں۔ ریاست کہتی ہے کہ اپنے لین دین کے معاملے خود ہی حل کر لو، اگر خود حل نہیں ہوتے تو سول کورٹ میں دعویٰ دائر کرو، میں حل کر دیتی ہوں۔ سول کورٹ میں ریاست کی نمائندگی ایک جج کرتا ہے، وہ ان کا معاملہ سنتا ہے، شہادت لیتا ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے۔ پھر عدالت کے پاس اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ دوسری طرف ریاست کہتی ہے کہ تم نے یہ کام ہرگز نہیں کرنے اور یہ والے کام ضرور کرنے ہیں، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی اور مجھے ایسی اطلاع ملی کہ تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارا حساب میں خود کروں گی اور تمہیں سزا ملے گی۔ ایسے مقدمات جو ہوتے ہیں نا وہ کریمنل کورٹ میں چلتے ہیں۔ مثلا ریاست کہتی ہے کہ قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، منشیات فروشی نہیں کرنی، کسی جگہ دہشت گردی معلوم ہو تو ریاست کو اطلاع دینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں ریاست کی طرف سے لوگوں کو حکم ہیں۔ جب لوگ یہ حکم نہیں مانیں گے تو ان لوگوں کی اطلاع ریاست کو ملے گی، جنہوں نے بات نہیں مانی تو پھر ان کے خلاف ریاست حرکت میں آئے گی۔ اس کام کی نگرانی کے لیے ریاست نے پولیس کا ادارہ بنایا ہے، جو ریاست کی دی گئی طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ پولیس گرفتار کرتی ہے، تفتیش کرتی ہے، کریمنل کورٹ میں پیش کرتی ہے، تاکہ شہادت کے ذریعے یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس شخص نے، یہ جو ملزم ہے، کیا واقعی جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر ملزم نے جرم کیا ہو اور یہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، اور اگر جرم ثابت نہیں ہوتا تو اسے باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دیوانی مقدمات یعنی کہ سول کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دو افراد کے درمیان یہ مسئلہ بن گیا کہ میرے اتنے پیسے بنتے ہیں لیکن مجھے کم دیے گئے یا دیے ہی نہیں گئے، یا یہ مسئلہ بنتا ہے کہ اس زمین پر میرا حق ہے، میں مالک ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں مالک ہوں، اس زمین پہ میرا حق ہے۔ یہ اس قسم کا تنازع بن جاتا ہے کہ فلاں نے یہ چیز مجھے فروخت کر دی، لیکن وہ شخص کہتا ہے میں نے تو فروخت نہیں کی۔ اس طرح جس کا حق بھی متاثر ہوتا ہو وہ سول کورٹ میں جا کر دعویٰ دائر کرتا ہے۔ عدالت دوسرے شخص کو حکم دیتی ہے کہ تمہارے خلاف یہ دعویٰ دائر ہوا ہے، عدالت میں حاضر ہو، اور اس دعویٰ اور یہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے اس کے متعلق تم بھی اپنا موقف بتاؤ۔ وہ بھی عدالت کو اپنا موقف بتاتا ہے، عدالت دونوں کو سنتی ہے، شہادت لیتی ہے، پھر جو حق پر ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے۔ یہ ہے دیوانی اور یہ ہے سول اور کریمنل کیسز میں فرق۔ اور کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیک وقت ایٹ اے ٹائم کریمنل بھی ہوتے ہیں اور سول بھی، جس کی آج کل بہت ہی عام مثال چیک ڈس آنر کی ہے۔ اس معاملے میں ریاست نے قانون بنایا، یعنی کہ 489F آف پاکستان پینل کوڈ۔ پاکستان پینل کوڈ کو اردو میں تعزیرات پاکستان کہتے ہیں۔
یہ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی کو بددیانتی سے چیک جاری کرنا جو کہ اونر نہ ہو سکے، یعنی ڈس اونر ہو جائے، تو یہ جرم ہے۔ اس جرم کی اطلاع پولیس کو دی جاتی ہے، پولیس گرفتار کرتی ہے، تفتیش کرتی ہے، عدالت میں پیش کرتی ہے، عدالت میں مقدمہ چلتا ہے۔ اگر گناہ گار پایا جائے تو سزا ہو جاتی ہے، لیکن اس سزا ہونے سے رقم نہیں ملتی، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ رقم حاصل کرنے کے لیے جس کے متعلق چیک تھا، ہمیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں یعنی کہ سول کورٹ سے جو بڑی عدالت ہوتی ہے ادھر ضابطہ دیوانی سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 37 آرڈر 37 کے مطابق دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے۔ اس دعویٰ دائر کرنے کی صورت میں، اس دعویٰ کے ڈگری ہونے کی صورت میں ہمیں رقم ملتی ہے۔ اس طرح کچھ مقدمات بیک وقت سول اور کریمنل بھی ہوتے ہیں۔